أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کوئی بھی پیسہ لے کے نہیں آیا اور نہ ہی یہاں سے کوئی پیسہ دوسرے جہاں میں لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو نیک اعمال ہیں کوئی اپنی خود سے نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد سے کر سکتا ہے۔ پھر یہ جو نیک اعمال ہے یہ بھی یہاں سے بچا کے کوئی بڑی مشکل سے، پہلے تو شیطان کرنے نہیں دے گا، کر لے گا تو یہ ضرور لوگوں کو جتائے گا میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے حج عمرے کیے، میں نے تم کو کھانا نہیں کھلایا تھا، دوسرے کو ذلیل کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے احسان اس لیے نہیں کرو کہ زیادہ کے طالب ہو، دوسرے کو سنائے گا، جتائے گا اور اس کا یہ اجر یہیں ختم ہو جائے گا، یہ اوپر اللہ کے پاس لے جا نہیں سکے گا۔ تو یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہے، لوگ نہیں سمجھتے اور لوگ ہوتے ہیں وہ نیکیاں کر کے وہ سب کو بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں، حج عمرے کر کے تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ جو ہے وہ دل میں جھانک کے دیکھتا ہے۔ اللہ کا کہہ رہے ہیں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقوی ادب پہنچتا ہے۔ اب آپ ایک غریب کے ساتھ کیسے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ایک امیر کے ساتھ بڑے عزت سے، تو یہ شرک کی علامت ہے۔ پر اللہ کے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ کے جو دوست یار ہوتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں وہ آپ کو غلط راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ آیت سنتے ہیں، آیت کیا بتا رہی ہے کہ یہ زمانہ گزر گیا جب آدمی قرآن نہیں سنتا پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کچھ تو اللہ نے بنائے ایسے، اللہ کہہ رہے ہیں بہت سے جنہوں ہم نے دوزخ ہی کے لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کے آنکھ کان دل ہیں، اس سے سمجھتے سنتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ پوری زندگی آپ کی ہماری دیکھے گا، 2 4 20 30 سال 50 سال نہیں دیکھے گا، کہاں سے پیدا ہوا، کب جا کے مرا، کیا کر رہا تھا، اینڈ میں کیا صحیح ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا، وہاں سے اللہ حساب کرے گا۔ پورا قرآن، پوری دنیا، پوری زندگی۔ تو آیت سنتے ہیں، آیت کیا بتا رہی سورہ بقرہ کی، یہ دل کے بارے میں، یہ لوگوں کا بائی پاس ہوتا ہے، یہ بھی اس کی وجہ ہے، کینہ بغض ہوتا ہے، دل سخت ہوتے ہیں پھر۔ اللہ اکبر۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ Then your hearts became hardened after that, being like stones or even harder. For indeed there are stones from which rivers burst forth, and there are some of them that split open and water comes out, and there are some of them that fall down for fear of Allah, and Allah is not unaware of what you do. Do you covet the hope, O believers? اب یہ اللہ نے پورے قرآن میں سب سے بات کی ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بنی آدم، آدم کی اولاد، یہ سارے یہودی عیسائی یہ سارے اس میں آ گئے، مسلمان، مشرک، منافق، کافر سب آ گئے، مشرکین مکہ، کفار مکہ یہ سب آ گئے۔ تو اب یہ یہودیوں سے بھی بات کی ہے، یہودیوں عیسائیوں، تو اب آپ جو ہے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں جبکہ وہ بھی بنی آدم ہے، آپ اور میں بھی بنی آدم ہے، ان کو ان کی کتاب پہ چلنا ہے، آپ کو آپ کی کتاب پہ چلنا ہے، تو نفرت کس چیز کی؟ تو دل میں کینہ بغض اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ہے، اس نے جس نے بھی اچھے کام کیے ہیں اس کو اجر اللہ دے گا۔ اب آدمی کہتا ہے میں نے سب اچھے کام کیے، تو بھائی لوگوں سے کیا اجر کی امید رکھتے ہو؟ لوگ کیا دیں گے؟ آپ نے بھلائی کی تو اللہ اس کا اجر دے گا، اور وہ اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، کتنی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ یہودی عیسائیوں سے بھی اللہ نے خطاب کیا، سب سے خطاب کیا ہے، مخاطب سب سے، یا ایھا الناس، یعنی کہ ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے جو مسلمان کیٹیگری میں، مسلمانوں ایمان والوں کی کیٹیگری میں، بنی آدم مطلب نارمل آدمی سے بھی بات کی، عام آدمی سے بھی، سب سے بات کی۔
تو یہ اس کو سنیں سمجھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں سن لیں گے تو آپ بہت سے غلط سوچ آپ کی بدلی ہو جائے گی. یہ سوچ ہی ہے جو آپ نے پرانے لوگوں میں سے آئی ہے، اور اس کو بدلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بات سن لیں. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے دل پاک ہوتے ہیں، قرآن پاک سے لوگ پاک ہوتے ہیں، اور مطلب غسلوں سے نہیں ہوتے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. حج عمرے سے بھی پاک نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے. یعنی کہ اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں اکثر نافرمان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر ظالم ہیں، اور بے انصافوں پہ اللہ کی لعنت. تو یہ ساری چیزیں، یہ خرابیاں جو انسان میں ہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بچو. اس پہ یعنی کہ جو اللہ کے حکم ہے اس کو سنو غور فکر سے، اور اس پہ چلنے کی کوشش کرو. اور مطلب بے انصافی آدمی ہے، وہ 2 بھائی آئے، اس نے بولا میرے پاس ایک دم بھی، اس کے پاس 99 کہہ رہا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دو. اللہ اکبر. تو اب یہ انسان کا ناپنے کا پیمانہ ہے. یہ قرآن سے انسان کی زندگی بیلنس ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں. تو اللہ کی باتیں سن لیں گے تو آپ بے انصافی سے بچ جائیں گے. اس لیے 4 شادی کا حکم بولا ہے کہ آپ بے انصافی سے بچ سکو. 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اگر ان میں انصاف کر سکتے ہو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پہ گزارا کرو. تو یہ اللہ کے حکم ہے سارے کہ یہ آپ مطلب جو ہے گناہ کی طرف سے، گناہ سے بچتے رہیں، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ حق بات سنتے رہیں، اور حق بات بولتے رہیں، اور حق بات پہ چلنے کی کوشش کرتے رہیں. اور حق بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اچھا حکم اور کس کا ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کاپی پیسٹ کر دوں گا.